جس میں سب گھر والے فارغ ہوں، اس وقت میں تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ گھر کی تعلیم میں روزانہ 5 اعمال، یہ 5 اعمال ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں، یہ 5 اعمال صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں۔ سب سے بنیادی عمل روزانہ کی تعلیم کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا حلقہ ہے، جو روزانہ کی تعلیم کا لازمی جز ہے۔ یہ نہیں ہمارے گھر میں سب سیکھے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں میرے دوستو عزیزو، اگر سیکھے ہوئے ہیں تب بھی ہماری بڑی بوڑھیوں کا معمول یہ تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہو جائے اس وقت تک گھر کے کسی کام کاج میں نہیں لگتی تھی۔ آج کل کا حال یہ ہے، گھر صبح اٹھتے ہی بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، شوہر کے دفتر کا سامان کرنا ہے، فلاں کام ہے فلاں کام ہے۔ قرآن کی تلاوت، ایک دن بھی قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا دلوں کی ویرانی اور دلوں کی گندگی کی علامت ہے۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا، ایک دن بھی قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا دلوں کی ویرانی کے لیے کافی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں ضروری بات عرض کر رہا، روزانہ یہ 5 اعمال اجتماعی طور پر ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کا حلقہ، گھر کی ہر عورت اس میں شرکت کرے۔ جو قرآن پڑھنے سے ایام کی وجہ سے معذور ہیں وہ قرآن سن سکتی ہیں، وہ قرآن سننے سے بھی یاد ہو جائے گا۔ یہ بات غلط ہے کہ وہ قرآن کے حلقے میں شریک نہ ہوں، نہیں، اس حلقے میں بیٹھنا، ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح کے ذکر پر فرشتے پروں سے گھیرتے ہیں، نہیں، بلکہ جو حلقہ بھی اللہ کی یاد کی نسبت پر قائم کیا جاتا ہے، چاہے وہ علم کا حلقہ ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کا ہو، چاہے وہ کتابی تعلیم کا ہو، چاہے وہ احکامات کی سینے سکھلانے کا ہو، چاہے وہ علماء کی مجالس اور مساجد کے اندر درس تفسیر ہو، اس سب کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ صرف ذکر کی فضیلت ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اس کے احکام کے، اس کی قدرت کے، جنت دوزخ کے، یا قرآن کی تلاوت کے، جو بھی جس مجلس سے بھی اللہ کی یاد مقصود ہے، جس مجلس سے بھی اللہ کی یاد مقصود ہے، اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، کیونکہ ذکر تسبیحات تک محدود نہیں ہے۔ ہر وہ مجلس جس سے اللہ کی یاد مقصود ہے وہ ذکر کے حلقے میں شامل ہے، اور ہر ذکر کے حلقے کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ صرف تسبیحات کے ذکر اور کلمہ لا الہ الا اللہ یا دوسرے اوراد کے ذکر تک یہ فضیلت ہرگز محدود نہیں ہے۔ ہر مجلس میں یوں سوچ کر آگے گھس کر بیٹھا کرو کہ یقینی طور پر میرے پیچھے فرشتوں کے پر ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ اس یقین کے ساتھ اگر بیٹھو گے تعلیم کے حلقوں میں تو تمہارے دلوں میں اس طرح حیات آئے گی جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرماوے، کوتاہ نظر ہوں کہ تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ پیچھے بگڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں گے مرغی اپنے پروں کو انڈوں میں سمیٹتی رہتی ہے کہ کوئی انڈا میرے پر سے باہر نہ رہ جاوے، ورنہ وہ گندا ہوگا، اس سے بدبو پیدا ہوگی، حیات اور اس کے اندر بچہ پیدا نہ ہوگا۔ گندا انڈا ٹوٹ جاتا ہے تو پورا گھر بھی اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان تعلیم کے حلقوں سے دور رہنا ہمارے دلوں کے اندر وہ گناہوں کے گندے جذبات پیدا کرے گا کہ ہمیں اس کی بدبو کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ سوچ لیں کہ اگر ایک انڈا گندا ہو جائے اور گھر میں پھوٹ جائے تو ایک انڈا پورے گھر کے اندر بدبو کو پھیلانے کے لیے ایک انڈا کافی ہو جاتا ہے، اتنی سخت بدبو ہوتی ہے۔ کیا بات ہوئی کہ مرغی کے پر سے دور رہ گیا۔ بس میں سچی بات عرض کر رہا، تعلیم کے حلقوں میں اس طرح بیٹھا کرو کہ یقین رکھا کرو کہ فرشتے اپنے پروں سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ذرا سی پیچھے بیٹھے ہوئے ہوگے تو یقیناً فرشتوں کے پروں سے باہر ہوگے۔ اس سے وہ کیفیت دلوں میں پیدا نہ ہوگی جو کیفیت فرشتوں کے اور نورانی مخلوق کے کی صحبت میں رہ کر پیدا ہونی تھی۔ اس لیے عرض کر رہا تاکید سے روزانہ گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ اہتمام سے کیجو، یہ روزانہ کی تعلیم کا اجتماعی عمل ہے۔ اس کے بعد کتابی تعلیم، کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر کا حلقہ سب سے قدیم عمل ہے۔ عمر رضی اللہ کو ہدایت ملی ہے، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے اس دن حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے، وہ گھر میں قرآن کی تفسیر کے حلقے سے ملی ہے۔ حالانکہ کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا ہجرت سے پہلے، اس ہجرت سے پہلے ہی عمل شروع ہو گیا تھا کہ جتنا قرآن نازل ہوتا جاتا گھروں میں اجتماعی حلقوں میں اس قرآن کو لکھا جاتا تھا۔ تو
تم یہ ساری بات انگلینڈ والوں سے کہہ دیجو، کیونکہ ساری دنیا کا کام ایک رخ پر ہے، ساری دنیا کا کام ایک رخ پر ہے، اسے ایک رخ پر لے کر چلنا سارے کام کرنے والوں کے ذمے امانت ہے۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا، اس کو معمولی مت سمجھو، یہ روزانہ گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ، ایسے عمر جن کے بارے میں مشہور تھا، خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا، یہ اسلام کے اتنے زیادہ خلاف ہے۔ اللہ کی شان، گھر میں قرآن کی تفسیر کے حلقے سے حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے، وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہن بہنوئی کو قرآن سکھلا رہے تھے، وہاں حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا، روزانہ گھر میں یہ عمل اہتمام سے کیجو۔ تم 4 مہینے لگائے ہوئے ہوگے، ملکوں میں پھرے ہوئے ہوگے، تم جا کے دیکھ لیجو تمہارے گھر والوں کی سورہ فاتحہ درست نہ ہوگی۔ میں نے اس کا تجربہ کر لیا ہے، بہت سے ساتھی نے بتایا کہ جب ہماری گھر والوں کے 3 دن لگے تو پتہ چلا کہ شادی کو 20 سال ہو گئے، کبھی خیال نہ آیا کہ بیوی کی سورہ فاتحہ سن لیتا، کیوں سوچتا رہا دیندار گھرانے سے آئی ہے، نماز تو پڑھتی ہی ہوگی، جب لے کر بیٹھے تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہے۔ نماز میں کیا پڑھتی تھی؟ کہنے لگی درود شریف پڑھا کرتی تھی، ہر نماز میں، قیام میں، قاعدے میں، جلسے میں سب میں درود شریف ہی پڑھتی تھی، کیونکہ صرف نماز کی حرکات کو نماز سمجھی۔ میرے دوستوں، میں ضروری بات عرض کر رہا، اس کو روزانہ گھر کی تعلیم کا جز بنا لو، اندازہ ہوگا کہ ہماری قرآن کی تلاوت میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اس طرح روزانہ قرآن کی تفسیر کا حلقہ، پھر کتابی تعلیم، جیسی بات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی مصروفات کی تشکیل۔ میں تم سب سے کہتا ہوں، جو تقاضا مسجد میں سن کر آیا کرو، اور جو حالات امت کے ارتداد کے، امت کی بے دینی کے اور ملکوں کی کارگزاری سن کر آیا کرو، آگے اپنی بیویوں کو سنایا کرو، ورنہ یاد رکھو ہماری بیویاں یہ ہمیں اپنی خواہش کے لیے سمجھیں گی، حالانکہ اللہ نے اس امت کے ہر مرد و عورت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ باعتبار امتی ہونے کے ایک عورت بھی ساری امت کی ہدایت کی اس طرح ذمہ دار جس طرح ایک مرد ذمہ دار ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو وہاں تک ادا کر سکتی ہے جہاں تک اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت ہر گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میرے نزدیک مردوں کو تو مل جاتا ہے گھروں مسجدوں میں اعمال کا ماحول، لیکن عورتوں کو گھروں کے اندر سوائے گھر کے اندر کے بے دینی کے ماحول کے کچھ نہیں ملتا۔ ہم مستورات کی جماعتوں کو ہر گھر میں داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی نقل و حرکت سے ہر گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت، عبادت، ذکر، تلاوت پر آوے۔ اس لیے آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کو روزانہ اس کے لیے تیار کیا کرو کہ مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں، ہر گھر انصار کی طرح آنے والی مستورات کی جماعتوں کے استقبال کے لیے اپنے گھر کو پیش کرے، تاکہ اس کے گھر میں مستورات کی جماعت داخل ہو، جس سے اس گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت، عبادت پر، ذکر، تلاوت پر آ جائے۔ ہر گھر کے نظام کو اعمال دعوت پر، عبادت پر لانے کے لیے مستورات کی جماعت کی نقل و حرکت ہے۔ بنیاد یہ نہیں ہے کہ کہاں جماعت ٹھہر سکتی ہے، بنیاد یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر کے ماحول کو جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے کیسے بدلا جائے، یہ بنیاد ہے مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت کی۔ ہم یوں سمجھے قیام کے لیے گھر چاہیے، حالانکہ قیام کے لیے نہیں، بلکہ اس گھر کے نظام کو دعوت، عبادت پر لانے کے لیے اس گھر میں جماعت کو داخل کرنا ہے۔ تم چاہے مختصری جماعت بنا دو گھر کے لیے، مگر کوشش کرو کہ کسی طرح ہر گھر میں دعوت اور عبادت کا ماحول ان جماعتوں کے ذریعے داخل ہو جائے۔ کیوں نہیں غور کرتے؟ باطل نے تو لے کے گھر کی خداماؤں سے اور گھر کی ملازموں سے ہر ایک کو ذریعہ بنایا ہوا ہے گھر کے اندر یہودیت، نصرانیت کو داخل کرنے کے لیے۔ ہم اس فکر میں نہ لگے کہ عورتوں کی جماعت کو گھروں میں داخل کر کے گھر کے ماحول کو دعوت اور عبادت پر لے آویں۔ اس طرح ہمیں محنت کرنی ہے کہ اپنی عورتوں کو سارے ملک کے اور عالم کے حالات سنا کر انہیں صحابیات کی طرح غمگین کیا کرو۔